السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مقدس سے، جو ہماری بیس لائن ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ بڑا امپورٹنٹ گفتگو ہے آج۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء، جو قرآن مجید کا چوتھا چیپٹر ہے، ورس نمبر 75، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے راستے میں قتال نہیں کرتے، اور وہ جو کمزور مرد، عورتیں، بچے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے کوئی حامی، مددگار اور نصرت والا بھیج دے۔ پھر دوسرا سورہ حج جو چیپٹر 22 ہے، اس کی ورس نمبر 39، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے جن پر جنگ ٹھونسی گئی ہے، کیونکہ وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت پر قادر ہے۔ یہ دو آیات سورہ نساء کی 75، سورہ حج کی 32، ان دو ورسز کا جو ڈائمنشن ہے وہ ملٹری اسپیکٹ سے مسلمانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لڑنے والے، ان کو جہاد کی اجازت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں وہ اپنے وطن کا، اپنے گھروں کا، اپنی زمین کا دفاع کریں۔ ان پر جنگ مسلط ہے 50 سال سے۔ تو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ کو قرآن نے لائسنس دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ آپ پر جنگ مسلط کی گئی ہے، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، لہذا آپ کو جہاد کی اجازت ہے۔ دوسرا غزہ کے لوگ، جن کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، کہ غزہ والوں پر بھی ظلم، بربریت، انسانیت شرما جائے، وہ کچھ ہو رہا ہے۔ صہیونیت اور نیتن یاہو اور اس کے اعلیٰ کار کر رہے ہیں، ان پر جنگ مسلط ہے، تو وہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد و نصرت پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر والوں، غزہ والوں، جب اللہ رب العزت نے تمہیں مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہے تو ڈٹرمنٹ رہو۔ اسی وجہ سے آپ 50 سال سے کھڑے ہیں دنیا کی دو بڑی وحشیانہ طاقتیں، ہندوتوا اور صہیونیت کے سامنے بند باندھ کے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ پہلے تو یہ دو میں بیس لائن چاہ رہا تھا آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری بات جو میں آج فتنوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں دین اور ایمان کا تحفظ شام میں ہوگا۔ اور جب میں شام کی بات کرتا ہوں تو دا لیونٹ اس کو کہتے ہیں، سرزمین شام، اس میں حجاز مقدس بھی شامل ہے، اس میں فلسطین بھی، جارڈن بھی، سیریا بھی، یہ سارا ایریا اس کو دا لیونٹ شام کہتے تھے۔ شام سے مراد موجودہ الجمہوریہ السوریہ، سیریا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شام ہے، چونکہ آپ نے اس وقت شام کی بات کی تھی۔ یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، نوٹ کر لیں۔ تو شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اس شام کا ریوائول ہونا چاہیے، اور فرمایا دین اور ایمان کا تحفظ، پروٹیکشن آف فیتھ اینڈ ریلیجن، اس کا سینٹر شام ہوگا۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا آپ نے قرب قیامت کے فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کے بعد شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ یہ فتح القریب المجیب شرح ترغیب و ترہیب، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ آج شام پورے کا پورا بشمول حجاز مقدس میں، شام سے مراد دا لیونٹ، پھر کہہ رہا ہوں رسول اللہ کے دور کا شام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام فرمایا، اس وقت ایک ہی شام تھا یہ پورا۔ تو اس کے لیے ہجرت جو ہے وہ پروٹیکشن ہوگی ایمان کی، ایمان اور دین کا تحفظ۔ آج جب نیتن یاہو اور اس کے حواری پہلے غزہ کو، پھر سیریا کو،
پھر لبنان کو کھنڈرات کا ڈیر بنا کر قطر پہ حملہ کرتے ہیں، اور اگلا ان کا ٹارگٹ خیبر اور مدینہ منورہ تھا۔ یہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ خیبر میں جس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرہب کو پچھاڑا اور ان کے قلعے کو قلعہ کما کیا یہودیت کا، پھر بعد میں ایگریمنٹ ہوا، انہوں نے صلح و صفائی کی، معافی مانگی، لیکن بدترین ڈیفیٹ ہوئی تھی جیوز کو، جو وہاں پہ مکر و فریب کرتے، رسول اللہ کے قتل کی سازشیں رچاتے، منافقین کے ساتھ مل کے اسلام کے خلاف سازشوں کا جال 1400 سال سے بن رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جو وکالت کرتے ہیں آج نیتن یاہو کی اور جیوز کی، یہ 1400 سال سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، صحابہ کے خلاف سازشیں بنتے تھے۔ یہ وہ اتنی غلیظ گھٹیا ذہنیت ہے ان کی۔ ان کو اس وقت بھی خیبر سے نکالا گیا تھا، اور وہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علم کل اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فاتح خیبر۔ تو یہ جو ہے اب یہودیوں نے اور جیوز نے مل کے صہیونیت نے پلان بنایا مدینہ پہ چڑھائی کا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں دین و ایمان کا تحفظ شام میں ہوگا۔ یہ میں بہت بڑی خوشخبری دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، دین و ایمان کا تحفظ شام میں کون کرے گا؟ آج پتہ چل گیا، آپ کے شاہینوں کی، افواج پاکستان کی وہاں پہ روانگی، پاک سعودیہ ایگریمنٹ جو اسٹریٹجک الائنس ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا حرمین کی حفاظت کے لیے، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا زبان حق ترجمان سے کہ دین و ایمان کا تحفظ بلاد شام دا لیونٹ میں ہوگا۔ آج دین کا تحفظ، حرمین شریفین کا تحفظ کرنے کے لیے، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے افواج پاکستان کے دستے پہنچ گئے۔ مبارک ہو پاکستانیوں کہ حضور نے فرمایا دین و ایمان کا تحفظ شام میں ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ تحفظ کرنے، اس دین کا، ایمان کا، اس ٹیریٹری کا، ان مقدسات کا وہ شرف افواج پاکستان کو ملا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے اور یمن کے لیے برکت کی دعائیں کی تھی۔ آج یمن ریڈ سی میں بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے اسرائیل کو، بحر احمر میں، اور ابن عمر کی حدیث ہے بخاری میں، امام تقی الدین نے بھی اس کو نقل کیا، قال ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی یمننا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن اور شام میں برکتیں نازل فرما۔ یہ تو ہو گئی جی دو باتیں۔ پھر فرمایا کہ اہل شام کے لیے خصوصی بشارتیں ہیں کہ خداوند اہل شام پر اپنا پر جو ہیں وہ ملائکہ کے ذریعے ملائکہ نے پھیلائے ہوئے، ٹھیک ہے، ملائکہ کے پر اہل شام پر جو ہے وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں، اور جو مہلکات اور موذیات سے تحفظ کرتے ہیں اور خصوصی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ تو وہ سرزمین جس پر ملائکہ نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، نیتن یاہو کیا 1000 نیتن یاہو آ جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور فرمایا طوبیٰ للشام، طوبیٰ سے مراد یہ ہے اللہم طیبھا بکثرت المؤمنین والخواص من امتی لکثرت الانبیاء بہا، کہ امام جلال الدین سیوطی نے تشریح فرمائی کہ شام کے لیے جو حضور نے فرمایا طوبیٰ للشام، اہل شام کے لیے خوشخبری، وہ یہ ہے کہ مولا اس میں کثرت سے مومنین اور خواص میری امت کے وہاں پہ ہوں، چونکہ اکثر انبیاء کی کثرت بھی یہاں پہ ہے، تو ابدال، قطب، مومنین کی کثرت جو ہے وہ وہاں پہ ہو، یعنی شام کو، دا لیونٹ کو، حجاز مقدس، پوری ٹیریٹری یہ بابرکت لوگوں سے بھری ہوئی ہے، مومنین سے، ان کے پیچھے رسول اللہ کی خصوصی توجہات ہیں۔ تو مومنین کا، برکت کا، خوشخبری کا مرکز ہے، جس کے لیے افواج پاکستان کو، جس کی حفاظت کے لیے چنا گیا ہے۔ اب آتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ آپ نے پچھلے کئی عرصے میں ایک وی لاگ کے اندر غزوہ ہند کے بارے میں کچھ کہا تھا، تو میں آج پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ غزوہ ہند جو ہے وہ کب ہوگا، افواج پاکستان اس کا حصہ ہوں گی، تو یہ سارا میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اور اس کی کچھ پریڈکشنز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا غزوہ ہند کے بارے میں۔
یہ میرے سامنے ریفرنسز موجود ہیں، ہم بات بغیر حوالے کے نہیں کرتے، میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہ جی پہلی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں نقل کی، امام حاکم نے صحیحین میں، دارالکتب العلمیہ البیروت، یہ ریفرنسز دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ہریرہ کی ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند فإن استشهدت كنت من خیر الشہداء وإن رجعت فأنا ابو ہریرہ المحرر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا، سو میں ابو ہریرہ شہید ہو گیا تو افضل شہداء میں، واپس آ گیا تو آزاد ہوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبان سے روایت ہے، احمد بن حنبل، سنن نسائی، بہقی، سنن کبریٰ، طبرانی، معجم الاوسط، یہ حوالے ہیں اس کے اتنی کتابوں میں۔ فرمایا قال اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغر الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، دو گروہوں کو سرٹیفکیٹ ہے جہنم سے آزادی کا رسول اللہ کی طرف سے، ایک جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ 100 سے زیادہ مفکرین نے لکھا ہے، ہندوستان سے جہاد جو ریاست کر رہی ہے وہ پاکستان ہے، وہ مدینہ ثانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں افواج پاکستان پورا انسٹیٹیوشن، اس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے دے دیا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہندوستان سے جہاد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، خراسان سے جو گہرے ہرے رنگ کے جھنڈے نکلیں گے وہ امام مہدی کا ہراول دستہ ہوگا۔ ہرا رنگ یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے جو گنبد خضرا سے ماخوذ ہے، اور یہ مدینہ ثانی کی فوج افواج پاکستان یہ جناب یہاں خراسان سے نکلے گی، بیت المقدس جائے گی، امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور دجال کے قتل کے لیے وہاں پہ جہاد کرے گی۔ تو دونوں ٹائٹل صادق آتے ہیں حدیث کی روشنی میں افواج پاکستان پہ۔ ایک تو غزوہ ہند اولا ہو چکا، بنیان مرصوص مارکہ حق، غزوہ ہند ثانی اس کے بعد ہونا ہے، پاکستانیوں اس کی تیاری کر لیں، دشمن بڑا چالاک ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو صف بندیاں اس وقت عالمی سطح پہ ہو رہی ہیں اب وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، عربوں کو بھی ہوش آ گیا، ویل للعرب من شر ما اقترب، اس میں سے جو کف من یفلح، حضور نے فرمایا کہ جس نے ہاتھ روک لیا وہ فلاح پا گیا، تو عربوں نے بھی اگر ہاتھ روک لیا اس حدیث کی روشنی میں، حضور نے فرمایا کہ عرب ہلاک ہو گئی اس شر کی وجہ سے جو قریب آ گیا۔ وہ شر کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹس ہیں یہود کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے ساتھ، وہ استعمار کے ساتھ ایگریمنٹ ہیں، یہ شر ہے۔ اس شر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال فرمایا ہلاک ہو گئے عرب، تو کیا جو ہے وہ قطر نے معاہدہ نہیں کیا تھا ٹرمپ کے ساتھ؟ پھر حملہ ہوا تو حدیث حرف بحرف سچ ثابت ہوگی، عرب اس شر سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ گیا۔ مندر بنائیں گے، مودی سے افتتاح کروائیں گے، ٹرمپ کو جہاز دیں گے، ٹریلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن پھر بھی وہ آپ پر گولہ بارود نیتن یاہو پھینکنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حدیث میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کی، حرف بحرف صادق آئی کہ، اور قرآن مجید کی یہ آیات لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، جتنا مرضی زور لگا لو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، واضح گائیڈ لائن ہے۔ انویسٹمنٹ کرو، طیارے دو، ایگریمنٹس کرو، ابراہم ایکارڈ کرو، جو مرضی کرو، پھر بھی تمہیں نیتن یاہو اور اس عالمی صہیونی طاقتیں بارود کا ڈیر بنائیں گی۔ قرآن اور اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی، آپ نے کیا، حدیث حرف بحرف ثابت ہوئی، سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ نے دکھانا تھا، میرے محبوب نے جو کہہ دیا ہونا تھا۔ پھر فرمایا جس نے کف ایدیہم، جس نے اپنے ہاتھ کو، افلح من کف یدیہ، یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ روک لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب قطر نے بھی ہاتھ روک لیا، سعودی عرب نے بھی، تو اس کا مطلب ہے وہ فلاح پا گیا، وہ عرب فلاح پا گئے حدیث کی روشنی میں جو ایگریمنٹس کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب بات اس طرف جا رہی ہے، فلاح پانے کا وقت ہے حدیث کے آخری جملے کی روشنی میں، من کف یدیہ افلح من کف یدیہ، افلح، قطر کے پاس بھی موقع ہے وہ افلح بنے حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں، یو اے ای کے پاس بھی موقع ہے افلح من کف یدیہ،
یہ میری گونج گلف کنٹریز تک جائے، افلح من کف یدیہ، اس شر سے دور رہو، اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ رسول اللہ نے کہا اب ہاتھ کھینچو یہودیوں سے، ہاتھ بڑھاؤ مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا الائنس بننے جا رہا ہے، اور یہ خوش آئند باتیں ہیں کہ پاکستان جس کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، درود و سلام پڑھنے والی اس قوم میں مارکہ حق میں بھی بنیاد و مرصوص نے بھی بتایا کہ اعلاء کلمت اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک ہیں، اور اب انشاءاللہ عرب ممالک کو جوڑنے میں بھی پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مسلم برادرہڈ بننے جا رہا ہے، ایک عالمی اخوت اور مواخات سینٹر بننے جا رہا ہے۔ جو بات ہم 2 سال سے کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنلی فارن پالیسی مسلمانوں کی ایک ہو، مسلمانوں کا دفاع نیٹو کے مقابلے میں ایک ہو، وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ مومنین کے دلوں میں پالیسی میکرز میں ڈالتا ہے۔ اللہ اس سے نظر بد سے بچائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم غزہ بھی لیں گے، اور پورا لیونٹ جو شام حضور کے زمانے کا تھا یہ ایک ہوگا۔ جس دن یہ ایک ہوگا اس دن اسلام کی سربلندی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔